پشاور کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ کئی صدیوں تک مغل، سکھ، ہندو، افغان اور کئی دیگر تہذیبوں کو گوارا رہا، جن کے دور اقتدار کی نشانیاں آج بھی پشاور میں موجود ہیں۔ پشاور میں حیرت انگیز طور پر ایک مقام ایسا بھی ہے جو بیرونی حملہ آوروں کا نشانہ بننے سے تو محفوظ رہا، لیکن اپنوں کا تختہ مشق ضرور بنا رہا۔ اس مقام کو چوکیدگار کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ تاریخی چوک قدیم شہر کے وسط میں واقع ہے۔ میلے وقوع کے اعتبار سے چوکیدگار پشاور شہر کی مشرقی سمت میں واقع ہے۔ چوکیدگار جس مقام پر واقع ہے وہ دراصل دریا باڑہ کی گزرگاہ تھا۔ کسی زمانے میں یہاں دریا باڑہ گزرتا تھا۔ پشاور کے قدیم شہریوں کے نزدیک یہ پانی کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ جب شہر پشاور پھیلنا شروع ہوا تو دریا باڑہ بتدریج سکڑتا چلا گیا اور آخر میں بالکل ہی غائب ہو کر قصہ پارینہ بن گیا۔ سکھ عہد میں چوکیدگار کے مقام پر دریا باڑہ میں پانی کا بہاؤ اتنا کم ہو گیا کہ اسے پختہ کر دیا گیا، مگر اس کے آس پاس پھیلی ہوئی گہری کھائیوں کو بھرا نہیں گیا۔ البتہ اندرون شہر کے علاقوں گھنٹہ گھر، ریتی بازار، کریم پورہ کو صرف بازار سے ملانے کے لیے اس پر ایک پل بنا دیا گیا جسے پل پختہ کہا جاتا تھا۔ پل پختہ کے ارد گرد ہونے والی آبادی کی وجہ سے آج اس پل کا نام و نشان تک صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے، تاہم یہ نام آج تک چلا آ رہا ہے۔ 1857 کے آس پاس سکھ عہد میں ہی پختہ پانی والی گزرگاہ کو ڈھک دیا گیا اور اس کے آس پاس کی کھائیاں بھی بھر دی گئیں۔ یوں یہ مقام ایک وسیع و عریض میدان کی صورت اختیار کر گیا۔ اس میدان کے آس پاس زیادہ تر آبادی ہندوؤں کی تھی، جنہیں اندرون شہر اور دیگر مقامات پر واقع اپنے مناظر تک پہنچنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ جب کھائیوں کے دونوں کنارے بھر جانے کی وجہ سے دونوں علاقے ایک ہو گئے تو انہیں اپنے مندروں تک آنے جانے میں بڑی سہولت میسر آ گئی۔ چونکہ کھائیوں کی بھرائی کا کام لارڈ ہیسٹنگس کی سربراہی میں کیا گیا تھا، اس لیے ایک ہندو سیٹھ نے لارڈ ہیسٹنگس کی اس اقدام سے خوش ہو کر میدان کے وسط میں چھوٹی سی گنبد نما عمارت تعمیر کروائی جو لارڈ ہیسٹنگس میموریل چوک کہلائی۔ عام لوگوں کو یہ سخت الفاظ ازبر نہ ہو سکے اور بعد میں اس کا نام تبدیل کر کے چوکیدگار رکھ دیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لارڈ ہیسٹنگس کی یادگار اس لیے بھی تعمیر ہوئی تھی کہ وہ شہر کی خوبصورتی میں بڑی دلچسپی لیتے تھے اور یہ مقام خاص طور پر انہی کی کوششوں سے وجود میں آیا تھا۔ غالب گمان ہے کہ لارڈ ہیسٹنگس کی بھی یہی خواہش رہی ہو جسے انہوں نے ہندوؤں کے ذریعے پورا کروایا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو، پشاور شہر کو چوکیدگار کی صورت میں ثقافتی، سیاسی اور مذہبی سرگرمیوں کے لیے ایک مرکز مل گیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت ایک طبقہ ایسا بھی تھا جس نے انگریزوں کی مخالفت میں اس کا نام لارڈ ہیسٹنگ میموریل چوک کی بجائے چوکیدگار رکھ دیا تھا۔ 6 مارچ 1922 کو برطانیہ کے شہزادے ولی عہد پرنس آف ویلز، جو کہ بعد ازاں برطانیہ کے شہنشاہ ایڈورڈ ہشتم کہلائے تھے، جب پشاور آئے تو اسی مقام پر ان کا دربار سجایا گیا تھا۔ پورے صوبے سے خوانین، والیان ریاست اور انگریزوں کی خدمت کے عوض میں خطاب حاصل کرنے والے اس مقام پر پرنس آف ویلز کے استقبال کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ 1922 یہ وہ وقت تھا جب برصغیر پاک و ہند میں تحریک خلافت اپنے عروج پر تھی۔ مقامی آبادی نے اس تحریک کی حمایت میں شہر میں مکمل ہڑتال کر رکھی تھی۔ پرنس آف ویلز کے پہنچتے جو ہی دربار کی کارروائی شروع ہوئی اور پشاور میونسپلٹی کے نائب صدر رائے بہادر کرم چند نے اعلان پشاور کی طرف سے سپاسنامہ شروع کیا ہی تھا کہ دربار کے آس پاس چھپ کر کھڑے ہوئے خلافت کے کارکنوں نے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے بلند کرنا شروع کیے تو دربار پر مردنی چھا گئی۔ پرنس آف ویلز اتنے حواس بافتہ ہوئے کہ اپنی جان بچانے کے لیے جگہ سے اٹھے اور کمشنر پشاور کو ساتھ لے کر بغیر پروگرام کے ہی کچہری دروازے کے راستے گورنر ہاؤس جا پہنچے۔ خلافت کے کارکنوں کا احتجاج رنگ لایا اور دربار درم بھرم ہو گیا۔ تحریک پاکستان کے دوران چوکیدگار پشاور نے ایک جلسہ گاہ کی حیثیت سے بھی اپنی اہمیت تسلیم کروائی۔ سن 1970 کی دہائی میں یہ خوبصورت عمارت مقامی سیاست کا شکار ہو گئی۔ اس وقت کے پشاور کے میئر نے سیاسی اثر و رسوخ کے زیر اثر آ کے راتوں رات اس تاریخی ورثے کو منہدم کروا دیا تھا اور اس خوبصورت یادگار کی جگہ پھر نئے چوکیدگار میں ایک بلند و بالا مخروطی سا گنبد نما مینار بنوا دیا گیا، جس کے بعد ایک ایسی متنازع یادگار وجود میں آئی جس کا اسلام سے کوئی تعلق تھا اور نہ ہی یہاں کی تہذیب و ثقافت سے دور دور تک کوئی واسطہ تھا، جو اعلان پشاور کو رتی بھر پسند نہ آئی۔ یہ ناقابل برداشت نشان بھی اہل شہر کی گردنوں پر تقریباً 13 سے 14 برس تک سوار رہا، مگر عوامی، ادبی
اور مذہبی حلقوں کی جانب سے اس بارے میں احتجاج کا سلسلہ جاری رہا۔ حکومت بدلی تو نئی حکومت کو مجبوراً یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ اس چوکیدگار کو بھی مسمار کر دیا جائے اور اس کی جگہ ایک نیا چوکیدگار دوبارہ بنایا جائے۔ تیسرا چوکیدگار بنانے والوں نے تو پرانے دونوں چوکیدگاروں کے باقی ماندہ نشانات بھی جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ نئے تجربے کی صورت میں وجود میں آنے والے چوکیدگار میں گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے زیر زمین راستہ اور پارکنگ کا انتظام کیا گیا، جو بری طرح ناکام ہو گیا، اور چوکیدگار کا تعمیراتی کام بھی ادھورا رہ گیا، جو کئی دہائیاں گزرنے کے بعد آج بھی ادھورا ہی ہے۔ مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مقام پشاور کے قابل دید مقامات میں سے ایک ضرور ہے۔ چوکیدگار کے مشرقی سمت میں موچی لڑا، گھنٹا گھر، کریم پورہ، مسلم مینا بازار، شاہین بازار اور تاریخی گور گٹری جیسے اہم مقامات ہیں، تو شمال اور جنوب میں اجناس کی تجارتی مراکز پیپل منڈی، بازار بزازاں، اشرف روڈ، رامپورہ گیٹ، ابرشم گراں، میز گراں، بٹیر بازاں اور کسخانی واقع ہے۔ ان بازاروں میں تھوک و پرچون کی مارکیٹیں اس بات کی دلیل ہیں کہ ماضی میں جس شہر پشاور میں کبھی افغانستان اور ہندوستان سے آنے والے قافلوں کا پڑاؤ ہوا کرتا تھا، اس نے آج بھی اپنی وہی حیثیت و اہمیت برقرار رکھی ہوئی ہے۔ چوکیدگار کو پشاور کا دل بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس کے مغربی حصے میں تاریخی قلعہ بالائی سار، مسجد محبت خان، لیڈی ریڈنگ ہسپتال اور قائم پاکستان سے قبل وجود میں آنے والا سنار بازار موجود ہیں۔ تاہم چوکیدگار کے ارد گرد بے ہنگم بلند و بالا تعمیرات کی وجہ سے یہ اپنا حسن اور افادیت کھو بیٹھا ہے۔ کئی سالوں تک چوکیدگار کرنسی کا غیر قانونی کاروبار کرنے والوں کے نرغے میں رہا، جہاں ہر وقت کثیر افراد کا مجمع لگا رہتا تھا۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اندرون شہر گنجان آباد اور وسطی تجارتی مرکز کی نہ تو تاریخی حیثیت کا لحاظ کیا گیا اور نہ ہی اس کے وقار و شان کا پاس کرتے ہوئے ان خامیوں کو دور کرنے کی صحیح کی گئی، جس کی وجہ سے چوکیدگار داغدار دکھائی دیتا ہے۔ متعلقہ اداروں کی غفلت کے باعث چوکیدگار میں صفائی کی انتہائی ناقص صورتحال ہے۔ حکومتی اداروں کے ساتھ اس تاریخی ورثے کو گندا کرنے کی ذمہ داری شہریوں پر بھی عائد ہوتی ہے، جو اسے بیت الخلاء کے طور پر بھی استعمال کرنے سے نہیں کتراتے۔ افسوس، چوکیدگار ایک ایسا مقام بن چکا ہے جہاں شہری بیٹھنا تک گوارا نہیں کرتے۔ البتہ اتوار کے روز منچلے نوجوان اور بچے یہاں کرکٹ کھیلنے ضرور آتے ہیں۔ بااثر افراد نے چوکیدگار کے اطراف میں متعلقہ اداروں کی غفلت یا مبینہ ملی بھگت سے تجاوزات قائم کر رکھی ہیں، جس کی وجہ سے چوکیدگار سے پیدل گزر کر فرنٹیئر کالج برائے طلبات، فارورڈ اسکول اور لیڈی ریڈنگ ہسپتال جانے اور آنے والے طلبہ و طالبات کے علاوہ ملازمت پیشہ مرد و زن کو بھی آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اہلیان پشاور کا صوبائی حکومت سے مطالبہ ہے کہ تاریخی ورثے چوکیدگار کا تعمیراتی کام مکمل کر کے صفائی کی صورتحال کو بہتر بنایا جائے اور اس کے اطراف سے تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے۔ چوکیدگار پشاور محض شہر کا ایک چوک ہی نہیں، بلکہ صدیوں کی تاریخ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اس چوک کو تحریک آزادی کے جلسوں کے حوالے سے بھی رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ کیمرہ مین عاصم فیاض کے ساتھ شہزاد دورانی، ڈیلی میدان، پشاور۔